اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان سید عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج میں آپ سب کے سامنے شب جمعہ کی فضیلت بیان کرنا چاہتی ہوں۔ شب جمعہ کون سی شب ہے؟ فضیلتوں کی شب ہے۔ شب جمعہ بندے کی اپنے خدا سے راز و نیاز کی شب ہے۔ شب جمعہ اپنے امام سے ملاقات کی شب ہے۔ شب جمعہ اپنے گناہوں سے بخشش و مغفرت کی شب ہے۔ چجا ممکن ہے کہ انسان کی زندگی میں شب جمعہ آتی رہے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے، کیونکہ پروردگار کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، ہے کوئی کہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ کتنا کریم ہے میرا پروردگار، کتنا رحیم ہے میرا پروردگار کہ جو خود اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، صدا دے رہا ہے کہ آؤ مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اور شب جمعہ اسی طریقے سے تمام شبوں پر فضیلت رکھتی ہے، جیسا کہ روز جمعہ تمام کے تمام دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، تمام روز پر فضیلت رکھتا ہے۔ شب جمعہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، شب جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کہتے ہیں کہ شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ تک 24 گھنٹے میں پروردگار عالم خداوند عالم ہر گھنٹے 6 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث سے اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیں تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے کہ کتنا رحیم ہے وہ پروردگار جو ہر ایک گھنٹے میں 6000 لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، آتش جہنم سے آزادی دے دیا کرتا ہے، آزادی عنایت کیا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک فرشتے کو، خداوند عالم ایک فرشتے کو، ملائکہ کو، معبود برحق انسانوں کی طرف بھیجتا ہے، دنیا والوں کی طرف بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اور جا کر یہ ندا دو۔ وہ ملک آتا ہے زمین پر اور آنے کے بعد ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے جو آج کی شب اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو اپنے پروردگار عالم کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پروردگار بخش دے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ہر شب جمعہ عرش اعظم سے حکم دیتا ہے، اول شب سے لے کر آخر شب تک ملک پروردگار کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ کوئی بندہ مومن ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے تاکہ خدا اس کی توبہ کو قبول کر دے۔ آیا کوئی بندہ مومن ہے کہ جس کے اوپر روزی تنگ ہو اور وہ پروردگار سے، اپنے معبود برحق سے روزی کے حوالے سے سوال کرے اور خدا اس کی روزی میں وسعت پیدا کرے؟ کوئی بندے مومن ہے جو بیمار ہو اور اپنے پروردگار عالم سے اپنے لیے شفا طلب کرے اور خداوند عالم اسے عافیت عنایت کرے؟ کوئی ہے جو پریشانیوں میں گرفتار ہو، مصیبتوں میں مبتلا ہو اور طلوع فجر سے پہلے خدا سے سوال کرے اور خدا ان پریشانیوں سے اسے رہائی عطا کرے؟ کوئی ہے جو رنج و غم میں موجود ہو، جس کے اوپر رنج اور غم ہو اور وہ پروردگار سے طلب کرے اور خدا اس کے رنج اور غم کو دور کر دے؟ اور پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے کوئی ہے بندہ مومن، ملک کہتا ہے کوئی بندہ مومن ہے کہ جو خداوند عالم سے سوال کرے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور وہ مظلوم ندا دے اپنے پروردگار کو اور خدا ظالم کے ظلم سے اسے نجات دلا دے۔ شب جمعہ بہت ہی زیادہ معرفت کی شب ہے، خداوند عالم سے گناہوں کی بخشش کی شب ہے، اپنے امام سے راز و نیاز کی شب ہے۔ ہر شب جمعہ اپنے امام کو یاد کیا کریں، اپنے امام کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے اپنے دل کی باتیں کہا کریں۔ شب جمعہ اپنوں کی شب ہے، شب جمعہ ان کی شب ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جب وہ آتے ہیں اپنے اپنوں سے پیاروں کی ملاقات کی شب ہے کہ ہر شب جمعہ
جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے پیاروں کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آیا کوئی ہے تم میں سے کہ جو ہمیں کچھ عطا کرے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم اگر کسی کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے تو ہر شب جمعہ اسے عذاب سے، اس کے اوپر سے اپنے عذاب کو ہٹا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جاؤ دنیا میں جانے کے بعد اپنے پیاروں سے اپنے لیے کچھ لے کر آؤ۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں لباس دے، کوئی ہے جو ہمیں کھانا دے، کوئی ہے جو ہمیں ایصال کرے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم کی غذا ہوتی ہے اسی طریقے سے روح کی غذا بھی ہوا کرتی ہے۔ جسم کی غذا جب تک انسان اس دنیا میں تھا اس کے جسم کو غذا کی ضرورت تھی، لیکن جب اس دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا، اس کی روح کو غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا ہم اور آپ بھیجتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کوئی ہے جو ہماری روح کے لیے غذا بھیجے۔ اور بیان کیا جاتا ہے، مفاتیح الجنان میں ملتا ہے کہ شب جمعہ اپنے پیاروں کے لیے صدقہ دیں، اپنے پیاروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و صلوات بھیجیں۔ بہت زیادہ فضیلت ہے شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ تک۔ جو کوئی بھی شب جمعہ اور روز جمعہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت روز جمعرات عصر کا وقت آتا ہے تو پروردگار عالم آسمان سے ملائکہ کو اس حالت میں کہ ان کے پاس سونے کا قلم ہوتا ہے اور چاندی کے اوراق ہوا کرتے ہیں، وہ ملائکہ اس سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق کو لے کر آتے ہیں، اور جو کوئی بھی محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے بس اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ یہ فقط ان نیکیوں کو لکھتے ہیں کہ جو محمد و آل محمد پر درود بھیجے، اور ہمارا اور آپ کا ایک درود بھی ہمارے اور آپ کے لیے برزخ کا تحفہ بن سکتا ہے۔ تو عزیزوں، شب جمعہ استغفار کی شب ہے، بہت استغفار کریں۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص شب جمعہ، مفاتیح الجنان میں موجود ہے کہ جو کوئی بھی شخص اگر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے امام کی زیارت نہ کر لے، اور یہاں تک کہ اپنے امام کے اصحاب میں سے اس کا شمار کیا جائے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، سبحان اللہ، کتنی حسین حدیث ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام کی زیارت کریں، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم ان کے رخ پر نور کی زیارت کریں۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ حسرت پوری ہو جائے تو ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیز بیان یہ کیا جاتا ہے کہ شب جمعہ کے چند مخصوص اعمال ہیں، ہو سکے تو پوری رات شب بیداری میں گزاریں، لیکن اگر نہیں ہو سکتا ہے تو چند مخصوص اعمال ہیں جن کو انجام دیں۔ شب جمعہ غسل شب جمعہ کریں، صاف پاک کپڑے پہنیں، اور اس کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائیں، مصلی پر آ جائیں۔ نماز مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد دعائے کمیل کی تلاوت کریں، دعائے کمیل کے ذریعے اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس طریقے سے گریہ کریں، اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جائیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی محبت کے لیے مچلتا ہے۔ اسی طرح پروردگار کی بارگاہ میں جا کے گریہ کریں، خدا کی بارگاہ میں، پھر اس کی رحمت آپ کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ دعائے کمیل پڑھیں، اور شب جمعہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، زیارت کو جائیں۔ اگر ممکن نہ ہو سکے کہ زیارت کو جائیں تو پھر اپنے گھر میں جہاں موجود ہو وہاں سے کربلا کا رخ کریں اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت جامعہ پڑھیں، زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا سبب بنتا ہے۔ والسلام، التماس دعا۔